قرآن دی تلاوت بھی روزانہ، جمعہ بھی پڑھانا، بیان ہی کریں. نیک لوگوں کو تو دیکھنا ثواب ہے یار، اور حضور کی نسبت جن کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. خدا کی قسم اس دنیا میں کامیاب ہیں، قیامت کے دن بھی کامیاب ہوں گے. اس لیے یہ نعرہ لگایا کریں، ڈرا نہ کریں. ختم نبوت کا نعرہ لگایا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آخری نبی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے. یہ نعرہ ہے ختم نبوت کا. اور کیا ہے؟ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کتنے ختم نبوت کا نعرہ لے کے بھوڑتے نہیں لیتے. نہیں، ختم نبوت کا نعرہ ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے. جو خوش بیٹھے ہاتھ اٹھا کے لبیک کا نعرہ لگوائیں. پھر میں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں نے کسی کی خوشامد نہیں کی بہنی، میں نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بھی منہ دکھانا ہے. یہ کسی وڈیرے کا، کسی سردار خان چودھری کا تو نہیں تھا. آقا کا نام ہے، ہم لیتے رہیں گے. یہ نام لیتے لیتے انشاءاللہ موت آئے گی. بس جو حکم ہوگا 15 منٹ یا 20 منٹ میری حاضری ہوگی، اس کے بعد ثنا خان بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. او كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. او كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جس کو یقین ہے کہ زارا کا بابا ہمارا درود سنتا بھی ہے، حضور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، وہ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا سیدی یا رحمت للعالمین. عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا ذکر کرنا ہے. یہ وہ ذکر ہے جو ایمان کا حصہ ہے. یہ وہ ذکر ہے اہل بیت پنجتن پاک کا جو ایمان کا حصہ ہے. محبت اہل بیت جس کے سینے میں نہیں ہے نا، اس کا ایمان بھی مکمل نہیں. تو ذکر اہل بیت جو سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، ذرا سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. جس کو یقین ہے کہ حسین کا گھرانہ افضل ہے وہ تو بولا کرے نا. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. ہاں ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. عرش والے جس کو عبادت کی زین کہتے ہیں، ہاں عرش والے جس کو عبادت کی زین کہتے ہیں، یہ فرش والے جس کو دل کا چین کہتے ہیں. دے کر سر جو پناہ دے نانے کے دین کو، زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں. دے کر سر
جو بنا دے نانے کے دین کو زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں، زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں ایمان نہیں لایا تھا نا، اسلام سے پہلے میرے دل کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں دل کے اندر بغض تھا۔ جب اسلام نہیں لایا تھا، کون کہتے ہیں؟ صحابی رسول حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں ایمان نہیں لایا تھا میرے دل کے اندر بغض تھا، مولا کائنات علی المرتضیٰ کی محبت نہیں تھی۔ یہ وہ محبت ہے، آقا نے فرمایا اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ فرمایا علی دموں کا دمی، لہموں کا لہمی، فرمایا تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم۔ فرمایا علی قیامت تک جو تجھ سے محبت کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ حدیث وقت بڑی قابل غور ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اسلام نہیں لایا تھا، میں مسلمان ہو گیا، آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔ ایک موقع تھا لجپال آقا علیہ السلام نے مجھے جنگ پر بھیجا، مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی ساتھ تھے۔ آپ فرماتے ہیں جنگ ہوتی رہی، تمام لوگ جنگ لڑتے رہے، میں علی المرتضیٰ کی نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق کمیاں تلاش کر کے کاغذ پر درج کرتا رہا۔ توجہ سے بیٹھیے، محبوب کے غلاموں جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی کمیاں بھی خوبیاں لگتی ہیں، جس سے محبت ہو۔ اور اگر کسی سے محبت نہ ہو نا، وہ جتنا بھی سونا ہوئے ایسے کہتے ہیں بڑا بدصورت۔ بادشاہ نے کہا وزیر کو جا علاقے میں سے جو خوبصورت بچہ اٹھا کے لیا۔ وزیر گیا، دروازہ کھڑکایا، فلاں بندے کا، چودھری کا، وڈیرے کا، پورا علاقہ گھوما بادشاہ۔ وزیر کسی کا بچہ نہیں اٹھایا، اپنا بچہ اٹھا کر بادشاہ کے دربار کے اندر لے آیا وزیر۔ بادشاہ نے جب دیکھا نا وزیر کا بیٹا کالا کلوٹا، سانولا رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، چھوٹی آنکھاں، بادشاہ نے کہا تجھے تو کہا ہے کہ خوبصورت بچہ لے کر آؤ، تو ایسا بچہ لے کر آئے، تو رنگ بھی سانولا ہے، اس کی آنکھیں بھی چھوٹی ہیں۔ بادشاہ سلامت یہ میرا بیٹا ہے، پورے علاقے سے بڑھ کر میں نے بچے دیکھے، جتنا یہ خوبصورت لگتا ہے اتنا خوبصورت حسن چہرے پر نہیں ہوتا، حسن دیکھنے والی کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہو اس کی خامیاں بھی خوبیاں لگتی ہیں۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں مولا کائنات کے اندر تو کوئی خامی نہیں تھی، لیکن میرے دل کے اندر بغض جو تھا میں نے ان کی خامیاں تلاش کی، میں کاغذ پر نوٹ کرتا رہا، لکھتا رہا، درج کرتا رہا۔ جب محبوب کی بارگاہ میں آیا نا، حضور کو ملا، میں نے وہ کاغذ نکالا، وہ چٹھی نکالی، وہ لسٹ نکالی، حضور کے سامنے رکھ دی۔ میں نے اوپر سے لے کر آخر تک علی المرتضیٰ کی خامیاں ہی خامیاں، خامیاں ہی خامیاں، خامیاں ہی خامیاں، حقیقت دسیندہ تحقیق کر گھن، بری جاتے کری ولی نہیں رہندا، حقیقت دسیندہ تحقیق کر گھن، بری جاتے کری ولی نہیں رہندا۔ یا مومن یا مسجد ٹھکانا یا مومن دا دل ہے، منافق دے دل وچ علی کا نہیں رہندا۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے سامنے میں نے لسٹ رکھی، میں خوش ہو گیا۔ حضور خامیاں دیکھیں گے، ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے مولا کائنات کو۔ محبوب کے غلاموں توجہ سے، جب آقا علیہ السلام نے دیکھا اوپر نام مولا کائنات کا لکھا ہوا ہے، جس کو حضور کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی دروازہ۔ فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیری محبت میری محبت، تیرا پیار میرا پیار، تیرا بغض میرا بغض۔ فرمایا علی تو میرا آج بھی ویر ہے، تو میرا آج بھی بھائی ہے، قیامت کے دن میں بھائی ہوگا۔ اس علی کے بارے میں شکایتیں لکھی ہیں، خامیاں لکھی ہیں، مصطفیٰ کریم کے سامنے رکھا۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں میں سامنے بیٹھا، حضور ممبر پر تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ جب پڑھنا شروع کیا نا، مصطفیٰ کریم پڑھتے آئے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا گیا، حضور غصے میں آ گئے۔ مصطفیٰ کریم نے جب پڑھا تو حضور کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر آقا نے جلال سے ارشاد فرمایا، فرمایا صحابہ سنو، کلمہ بھی میرا پڑھتے ہیں میرے علی سے بغض۔ لوگ
بیٹھے رہے اونچے آواز سے سبحان اللہ کہیں فرمایا جوش کے اندر آقا آ گئے جذبے کے اندر آ گئے جلال میں مصطفیٰ کریم آ گئے جزاک اللہ جلال میں آ گئے فرمایا صحابہ دیکھو کلمہ بھی میرا پڑھتے ہیں میرے علی سے بغض رکھتے ہیں آقا نے فرمایا دور ہو جا قیامت تک میں اعلان کرتا ہوں جو علی کا نہیں ہے وہ نبی کا بھی نہیں ہے سبحان اللہ نعرہ حیدر ابن حجاج نعرہ صحابی رسول ہونا کوئی عام بات ہے کائنات کے مفتی کتب ابدال اکٹھے کر لو صحابی کے چہرے پر جو پسینہ ہے اس پسینے کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا صحابی رسول کا یہ مقام ہے لیکن حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں کلمہ بھی پڑھا ہے توجہ سے یہ بات میں نتیجہ دینے لگا ہوں آپ کو کہ محبت اہل بیت کیا چیز ہے مولا کائنات کی محبت کیا چیز ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ بھی حضور سے پڑھا آقا کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دیا نمازیں کس کے پیچھے پڑھتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیدار کس کا کرتے رہے بدوحا کے مکھڑے کا جنگ میں حکم آقا نے دیا حضرت بریدہ جنگوں کے اندر بھی شریک ہوئے لیکن مولا کائنات کے بارے میں لسٹ پیش کی دل کے اندر بغض جو رکھا آقا نے جلال ارشاد فرمایا جو علی کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے حضرت بریدہ قدموں میں گرتے معافی مانگتے مولا کائنات کو گلے لگاتے نا حضرت بریدہ کے جملے سن کر قاری راشد صاحب جس کا دل چاہے گا جو علی والا بیٹھا ہوگا وہ ایمان سے دل سے سبحان اللہ اونچی کہے گا حضرت بریدہ قدموں میں نہیں گرے معافی نہیں مانگی کھڑے نہیں ہوئے مولا کائنات کو گلے نہیں لگایا حضرت بریدہ دی دھار نکلی رو کے کہتے ہیں آقا آج سے پہلے جتنے بھی نمازیں پڑھتا تھا میری نمازیں قبول نہیں جو کلمہ پڑھا میرا کلمہ کسی کام کا نہیں آقا مہربانی فرمائے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے مجھے کلمہ بھی دوبارہ پڑھائیں آپ کے ہاتھ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں آج کے بعد قیامت تک مولا کائنات سے بڑھ کر میرے دل کے اندر کسی شخص کی محبت ہو ہی نہیں اس وقت بھی تھے منافق اس وقت بھی کیا تھے کان کے اندر آ کر کہا بریدہ معافی مانگ لیتا تو نے کلمہ دوبارہ کیوں پڑھا حدیث پاک مسلم شریف کلمہ دوبارہ کیوں پڑھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں معلوم ہوا محبت اہل بیت محبت علی اگر سینے کے اندر نہیں ہے چاہے مصطفیٰ نے بھی کلمہ پڑھایا ہو وہ تیرا کلمہ کسی کام کا نہیں اگر تو چاہتا ہے تیری نماز قبول تیری زکوٰۃ قبول تیرے جہاد قبول تیرے حج قبول تیری جنگیں قبول تیرا کلمہ پڑھنا قبول ہو تو مصطفیٰ کریم نے بتا دیا فرمایا محبت علی سینے میں رکھ تیری نماز بھی قبول تیرا روزہ بھی قبول تیرا حج بھی قبول پنتن پاک کا ذکر کرنا عبادت ہے ایمان کا حصہ ہے اونچے آواز سے سبحان اللہ آقا علیہ السلام کے غلاموں اب آئیے 10 سے 15 منٹ کے حاضری کربلا چلتے ہیں اللہ اکبر قاری راشد صاحب بھی موجود ہیں میرے جماعتی جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں قاری صاحب آپ کے اندر وہ دل نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے آپ کربلا کو بیان کریں میں واقعی بیان نہیں کر سکتا لیکن نسبت کے لیے محرم الحرام کا مہینہ شہداء کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے ہمارے آنکھوں کا غسل ہو جائے جو سننا چاہتے ہیں سبحان اللہ نہیں ہوگی یہاں خاموش بیٹھیں گے کربلا تھوڑا سا سنیں گے پتہ چلے گا کہ نبی کے گھرانے کا کتنا زور لگا ہے آپ تک نماز اور قرآن پہنچانے کے لیے جو سننا چاہتے ہیں بزرگ بیٹھے رہیں جوانوں کو ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں قریب آ جاؤ بچے بیٹھے ہیں مزہ نہیں آتا صحیح بات ہے ناراض نہ ہونا جان میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں ناراض نہ ہونا بزرگ بیٹھے رہیں سفید داڑھی والے یہ ہمارے محترم ہیں معزز ہیں جو جوان ہیں خصوصاً وہ اٹھ کے آگے آ جائیں پیچھے جو نوجوان بیٹھے اٹھ کے آگے آ جائیں کربلا کا تھوڑا سا 15 سے 20 منٹ ذکر کرتے ہیں اس کے بعد میری حاضری مکمل ہے آقا علیہ السلام کے غلاموں نبی پاک علیہ السلام نے سب کچھ پہلے بتا دیا تھا حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کو آقا علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیشی کے اندر مٹی عنایت فرمائی اور دے کرنا میرے محبوب رو پڑے
حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں آقا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا ام سلمہ توجہ سے، ام سلمہ ایک وقت آئے گا میرے اس حسین کو جس کو میں چومتا بھی ہوں، جس کو میں سونگھتا بھی ہوں، جس کو زبان بھی چساتا ہوں، جس کو کندھوں پہ بھی بٹھاتا ہوں، ام سلمہ کو حسین جو عید پر ناز کرے مجھے نئے کپڑے چاہیے، رب فرماتا ہے جبریل حسن حسین کپڑے مانگتے ہیں، خاتون جنت کے گھر کپڑے نہیں ہیں۔ فرمایا جبریل خاتون جنت نے اپنی زبان سے کہہ دیا بیٹا ٹھہر جاؤ درزی لے کر آنے والا ہے۔ فرمایا جبریل میں خدا نہیں چاہتا حسن حسین کی آنکھ سے آنسو آئے، میں نہیں چاہتا۔ جبرائیل جا جنت سے دو جوڑے لے جا، سیدۃ النساء کے دروازے پر جا کر دستک دے۔ توجہ نہیں کرنی، میں نے چھوڑ دینا ہے، میں نے نہیں سنانا واقعہ کربلا۔ حسنین کریمین کا ذکر ہے، خدا کے واسطے باتیں نہ کریں 5 سے 10 منٹ، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا حسنین کریمین رو پڑے نا، میں خدا برداشت نہیں کرتا، جا جنت سے 2 جوڑے لے جا۔ فرمایا جا کر دروازے پہ دستک دے، اور دستک جب دے گا نا اندر سے آواز آئے گی کون؟ فرمایا یہ نہ کہنا فرشتوں کا سردار جبریل ہوں، فرمایا نہ کہنا در زہرا ہے، در پنج تن ہے، اور محبوب کی بیٹی بطول نے زبان سے کہہ دیا حسن حسین کو تمہارے کپڑے درزی لے کر آ رہا ہے، تو نے کہہ دیا میں جبریل ہوں۔ فرمایا یہ نہ کہنا، دروازے پہ کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کے کہنا، آواز آئے کون تو کہہ دینا میں حسن حسین کا درزی ہوں، کپڑے لے کر آیا ہوں، کپڑے لے کر آیا ہوں۔ محبوب کے غلاموں جنت سے کپڑے آ جائیں، یہ جھولے کے اندر سوئے ہوں، اور خاتون جنت اپنے کام کے اندر مصروف ہوں، کام کے اندر مصروف ہوں تو رونے والی حالت بنائیں تو رونے کا ارادہ کریں اپنے جھولے کے اندر۔ رب ارشاد فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا حسین جھولے میں ہے، جبریل اس کی ماں کام کر رہی ہے، ابھی لگتا ہے حسین روئے گا، حسین روئے گا۔ جبریل حسین کی آنکھ میں آنسو آئے، میں رب برداشت نہیں کرتا، جبریل ڈپٹیاں چھوڑ دے، جنت کے کام چھوڑ دے، عبادت چھوڑ دے، جا حسین کا جھولا جھولا۔ فرمایا حسین کی آنکھ میں آنسو آئے، میں خدا برداشت نہیں کرتا۔ محبوب کے غلاموں وہی حسین ہے، کربلا کا میدان ہے، 7 محرم الحرام خیمے لگ گئے، اور امام حسین پاک اپنے تمام اہل بیت کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود ہیں۔ سامنے یزیدیوں کے خیمے لگ گئے، اور رب کائنات کی قسم 7 محرم کو امام حسین کے پیچھے آ کر یزیدیوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کہتے ہیں حسین جلدی خطبہ دے، حسین جلدی خطبہ دے، ہم نے جا کر جنگ کا فیصلہ کرنا ہے۔ ایک تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسین کے پاس آیا یزیدی، آ کر کہتا ہے حسین جلدی فیصلہ سنا، جنگ کرنی ہے یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، جلدی فیصلہ سنا، ہمیں جمعے سے دیر ہو رہی، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں، حضرت سلمہ بھی روایت فرماتی ہیں، آقا نے جب وہ مٹی دی نا حضور رونے لگے، آقا آپ روتے کیوں ہیں، روتے کیوں ہیں؟ حضرت فضل فرماتی ہیں میں حسین پاک کو ایسے اپنی گودی کے اندر لے کر گئی، محبوب کو کہا آقا مبارک ہو، رب نے آپ کی شہزادی کے گھر میں شہزادہ دیا ہے، خاتون جنت کو حسین دیا ہے۔ محبوب کے غلاموں بچے والے بیٹھے ہو، جب بچہ پیدا ہو نا دہی لے کر آئے، اور بابا کے سامنے خوشی کیا ہوتی ہے، انداز کیا ہوتا ہے، مبارکیاں کیا ہوتی ہیں۔ ام فضل لے کر آئی، حضور مسکرائیں گے، چومیں گے، مبارک دیں گے۔ قربان جب مصطفیٰ کریم نے جب حسین کو اٹھایا، ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے، مصطفیٰ کریم نے جب صلی اللہ علیہ وسلم پاک حسین کو اٹھایا نا، دستور یہ ہے کہ باپ ادھر بھی بوسہ دیتا ہے، ادھر بھی بوسہ دیتا ہے، پیشانی بھی چومتا ہے، تھوڑی بھی چومتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کا انداز اور تھا۔ حضور نے حسین کو اٹھایا، ام فضل کہتی ہیں محبوب نے کہیں بوسہ نہیں دیا، حضور جب بھی چومتے ہیں حسین کی گردن چومتے ہیں، حضور جب بھی بوسہ دیتے ہیں حسین کی گردن پر بوسہ دیتے ہیں،
हुजूर की आंखों से आंसू की बरसात है, महबूब रोते भी हैं, हुसैन की गर्दन भी चूमते हैं, धाड़ निकली, हाथ बांध के कहती हूँ आका, लोग अपने बच्चों को उठाते हैं, कोई रुखसार चूमता है, कोई माथा चूमता है, कोई थोड़ी चूमता है, कोई लब चूमता है, खुशियां मनाते हैं, आका हुसैन को उठाते हैं, आप और कहीं नहीं चूमते, गर्दन भी चूमते हैं, रोते भी हैं। फरमाया ए उम्मे फजल, आज हुसैन तुझे मेरी गोद के अंदर, मैं इसे चूम रहा हूँ, तुझे नजर आ रहा है, इससे प्यार कर रहा हूँ, तुझे नजर आ रही। फरमाया तेरी नजर लाल लब पर गई, मेरी नजर तकदीरे रब पर गई, तू इसे मेरी गोदी के अंदर देख रही है, मैं करबला के मैदान में देख रहा हूँ। फरमाया उम्मे फजल, एक दिन होगा करबल का मैदान होगा, ये मिट्टी भी ले ले शाम पे रखना। फरमाया जब ये खून बन जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया। फरमाया उम्मे फजल, दुख इस बात का है करबल का मैदान होगा, मेरे हुसैन को यहूदी नहीं कत्ल करेंगे, ईसाई नहीं कत्ल करेंगे। फरमाया उम्मे फजल, गजब तो ये है कलमा भी मेरा पढ़ेंगे, मेरे हुसैन को तीर भी चलाएंगे, आजान के अंदर नाम भी मेरा लेंगे, तलवारें में भी मेरे हुसैन पर चलाएंगे। फरमाया वो वक्त आएगा मेरे हुसैन को बेदर्दी से शहीद कर दिया जाएगा। ये मिट्टी शाम के रख, उस जगह की है जिस जगह पर मेरा हुसैन ज़िबा होना है। फरमाया जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना हुसैन शहीद हो गया। महबूब के गुलामों, खैमे लग गए, इमाम हुसैन के सामने यजीदियों के खैमे लगे। समझ आ रही है? यजीदियों के खैमे लग गए, सामने हुर यजीदी कौम का कमांडर है, सिपा सालार है, तलवारें उठाकर खड़ा है। पाक हुसैन को हुर कहते हैं, हुसैन जल्दी फैसला सुना, 7 मुहर्रम से पानी बंद, 10 को जंग का ऐलान हो जाएगा। पाक हुसैन फरमाते हैं जंग कबूल है, शराबी के हाथ में हाथ नहीं देना। वो दुश्मन बना खड़ा है, तलवारें उठाकर। महबूब के गुलाम, आप भी इलाका घूमते फिरते हैं, दुश्मन होता है, दुश्मन होता है, दुश्मन का बच्चा भी अच्छा नहीं लगता, दुश्मन की कौम भी अच्छी नहीं लगती, दुश्मन होता है और दुश्मन बन के खड़ा है तलवारें उठाकर। लेकिन महबूब के गुलामों, दुनिया का दस्तूर है, दुश्मन होता है, उसका बच्चा भी दुश्मन लगता है, उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती, उसका घर भी अच्छा नहीं लगता, उसका शहर अच्छा नहीं लगता, उसकी कौम बरादरी अच्छी नहीं लगती। ये दुनिया का दस्तूर है, महबूब के घराने वालों का दस्तूर और है। हुर की छोटी सी नन्ही बच्ची है जो अपने खैमे से निकली, खेलती खेलती हुसैन के खैमे के अंदर आ गई। वो बच्ची आकर सारा दिन हुसैन की 5 साल की बेटी सकीना के साथ खेलती रही, अम्मा ज़ैनब उसे देखती रही। जब ये बच्ची खेल खेल के असर के वक्त हुर की बेटी वापस जाने लगी, अम्मा ज़ैनब पीछे दौड़कर हुर की बच्ची का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर मोहब्बत से अपनी गोद में बिठाया। गोद में बिठाकर सुन जुमले अम्मा ज़ैनब के, जिसके सीने में दिल है दिल फट जाएगा, ये जुमला मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। दुश्मन की बेटी है, हुर की बेटी को ज़ैनब पाक ने पकड़ा गुस्से से नहीं, मोहब्बत से पकड़कर ज़ैनब पाक ने अपनी गोद में बिठाया। गोद में बिठाकर हुर की बेटी को चूम कर प्यार देती है ज़ैनब। फरमाया हुर की बेटी, बेटा घर जा रही हो? जी अम्मी जान। फरमाया खाली ना जा, ये वो घराना है जहां से कोई दुश्मन भी खाली नहीं जाता। बेटी रुक जा, कुछ ना कुछ तोहफा लेकर जा। अम्मा ज़ैनब करबला की मुसाफिर है, करबला के अंदर खैमे लगे हैं। अपने खैमे के अंदर देखा, घर में ऐसी कोई चीज नहीं जो हुर की बेटी को तोहफा दे, घर के अंदर कोई गिफ्ट नहीं जो उठाकर हुर की बच्ची को दे। अम्मा ज़ैनब की आंख से आंसू आए, कहा आज दुश्मन की बेटी खैमे से खाली गई, लोग कहते रहेंगे ये वो घराना है जहां से कोई खाली नहीं आया। फरमाया बेटी रुक, घर के अंदर कुछ नहीं है तो खाली ना जा। कहा सकीना करीब आ। सकीना 5 साल की खेलती खेलती ज़ैनब के करीब आ गई। गोद के एक हिस्से पर हुर की बेटी बैठी है, एक हिस्से पर सकीना बैठी है। कहा बेटी तेरे कान के अंदर 2-2 बालियां, तेरे कान के अंदर 2-2 बालियां हैं, एक बाली दे हुर की बेटी के कान के अंदर डालती हूँ ताकि हमारे घर से खाली ना जाए। अम्मा ज़ैनब ने बीबी सकीना के कान से वो बाली उतार कर दुश्मन की बेटी के कान के अंदर डालकर कहा बेटा जा हमारे इस तोहफे को
हमारे इस तोहफे को कबूल कर बेटा। अगर नाने का मदीना होता, नाने का मदीना होता, तुझे मैं राजी करती, तू जो मांगती मैं तुझे देती। नाने का मदीना नहीं है, हमारा शहर नहीं है, हमारा घर नहीं है बेटी, हम मुसाफिर हैं, हमारे खैमे लगे हैं, हमारा पानी बंद है, देख दुश्मन तीरों तलवार उठा के खड़े हैं। बेटी मेरा ये तोहफा कबूल कर। जब हुसैन के खैमे से हुर की बेटी निकली ना, हुर ने देखा कि दुश्मन के खैमे से मेरी बेटी आ रही, हाथ से तलवार गिरी, तीर गिरे, और दौड़ा, दौड़कर अपनी बेटी को उठाया, उठाकर चूमता है, सीने से लगाता है, कभी मुंह देखता है, कभी जिस्म चेक करता है। बेटी कहीं मारा तो नहीं, कहीं तकलीफ तो नहीं दी, बेटी कहीं दुखाया तो नहीं, दुश्मन के खैमे में गई थी, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची। वो नन्ही बच्ची धाड़ निकल गई, रो के कहती है बाबा दुश्मन ना कहे, दुश्मन ना कहे, रब्बे कायनात की कसम, सुबह से लेकर असर तक मैं हुसैन के खैमे में खेलती रही। आते वक्त जो मुझे ज़ैनब ने गोद में बिठाकर प्यार दिया, वो आज तक न तूने दिया न सकी माँ ने मुझे दिया। बाबा वो प्यार आपने नहीं दिया, वो प्यार माँ ने नहीं दिया, जो प्यार मुझे ज़ैनब ने दिया। कहा बाबा मैं तो हैरान हो गई हूँ, जो हुसैन और जो ज़ैनब दुश्मन के बच्चों से इतना प्यार करें, वो अपनों से कितना प्यार करें। अल्लाहु अकबर। ऐसी मोहब्बत वाले लोग। अल मुख्तसर, पानी बंद हो गया, अली अकबर शहीद हो गए, मासूम अली असगर शहीद हो गए। करबला से कूफा तक मैं रवानगी पढ़ता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो आपको शहादत अली अकबर अली असगर शहादत हुसैन पाक सुनाता माजरत के साथ। अल मुख्तसर, जवान अली अकबर भी शहीद प्यासा हो गया। अल्लाह अकबर। मासूम 5 महीने का अली असगर भी शहीद हो गया। गोड कासिम भी शहीद हो गया। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आप भी शहीद हो गए। आपके सर मुबारक को काट कर नेज़े की नोक पर रखा, नेज़े की नोक पर रखा, और जिस जिस्म को महबूब चूमता था घोड़े दौड़ा, सर मुबारक काटा, जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ा दिए। घोड़े दौड़ाने के बाद जिस्म की बोटियां साइड पर हो गई। यजीदी कहते हैं हम खुश हो गए, हम खुश हो गए कि अपने मकसद के अंदर कामयाब हो गए, कामयाब हो गए। क्यों? हम कुरान को मिटाने आए थे, नऊज़ुबिल्लाह, हम दीन को मिटाने आए थे। हुसैन का सर कलम किया, जिस्म बोटियां बोटियां हो गया, शहीदों के जिस्म के बोटियां पड़ी। यजीदी कहते हैं हमने समझा अपने मकसद के अंदर कामयाब हो गए, लेकिन हमारी हैरत की इंतहा न रही। आए तो हम कुरान मिटाने थे, लेकिन कुर्बान जाऊं शहीद करबला के जिस्म की बोटियां उठाते, बोटियां उठाकर जिस बोटी को अपने कान से लगाते तो शहीद की हर जिस्म के बोटी से रब के कुरान की आवाज सुभान अल्लाह। हर जिस्म की बोटी से कुरान की आवाज आती। अल मुख्तसर, महबूब के गुलामों, ये लुटा हुआ काफिला, अल्लाहु अकबर, जब करबला से यजीद की दरबार में इनको ले जाया गया, ये बड़े कीमती लम्हे हैं, दिल थाम कर बैठे। आप समझदार हैं, कोई जो दुश्मन हो ना, उसके बच्चे को कोई सर पे हाथ रख के नहीं बुलाता, उसे प्यार नहीं देता। और मेरे महबूब के गुलामों, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन बच्चों के सामने उनके बाप को अगर कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाए ना, वो बच्चे उस डॉक्टर के सामने नहीं जाते, उस डॉक्टर के सामने नहीं जाते। क्यों? वो कहते इसने हमारे बाप को इंजेक्शन लगाया था, ये जालिम है। यारों बच्चे उसके सामने नहीं जाते ना। वो सकीना 5 साल की, जिसकी आंखों के सामने जवान अली अकबर शहीद हुआ, जिसकी आंखों के सामने 5 महीने का अली असगर शहीद हुआ, जिसका बाबा उसकी आंखों के सामने शहीद हुआ। यजीदियों ने बुलाया ना, बुलाया तो सकीना की धाड़ निकली, रोकर पुप्पो की गोद में बैठ गई, रोकर कहते पुप्पो पहले दर्द लगता था मुझे, अगर इस तरह कोई दुश्मन मुझे इस तरह डराता, मुझे धमकाता, बाबा की गोद में बैठ जाती थी, मेरा डर खत्म हो जाता।
حضرت زینب نے سینے سے لگا، کہا بیٹی رونا. حسین نے جاتے ہوئے کہا تھا زینب میرے جانے کے بعد میری سکینہ ڈرے گی، رات کو اکیلی نہیں سوئے گی، میرے سینے پر سوتی تھی. کہا میری زینب بہن میرے جانے کے بعد رات کو اگر سکینہ کہے بابا مجھے ڈر لگتا ہے، اس کو اپنے سینے پر لٹانا، اسے قرآن کی تلاوت سنانا، کیونکہ میں قرآن کی تلاوت سناتا تھا سکینہ کو میرے سینے پر نیند آتی تھی. وہ وقت آئے گا سکینہ میرا سینہ تلاش کرے گی، زینب نہیں ملے گا، اپنے سینے سے لگانا. یزیدیوں نے دھمکایا، ڈرایا، تو یہ سکینہ دوڑ کر اماں زینب کی گود میں بیٹھی. کہا اماں مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے میرے پاپا کو شہید کیا تھا، اس نے بھائی کو شہید کیا تھا. بچی نہیں گئی نا، بچیاں والے وہ بڑا قیمتی جملہ. اس یزیدی نے 5 سال کی معصوم بچی کا گریبان پکڑ کر گھسیٹا اور اس کے بعد اسے کھڑا کیا. بیمار زین العابدین 14 سال کی عمر ہے. بیمار کو خدا کی قسم دشمن بھی چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو دشمن بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے اس بیمار کو پکڑا، اسے بھی کھڑا کیا، کھڑا کر کے اماں زینب کو بھی کھڑا کیا، ان کو باندھ کر پیدل چلایا، پھر اونٹ پر بٹھایا. رومال دینا کاری راشد صاحب، میرے 5 سے 7 منٹ آخری ہیں، آپ توجہ سے سنیں، کوئی بات نہیں، بغیر سپیکر کے. ان ظالموں نے جب حضرت سکینہ کو بلایا، 5 سال کی بچی ہے، درمیان کے اندر کھڑا کیا، حضرت زینب کو آگے کھڑا کیا، امام زین العابدین کو پیچھے کھڑا کیا. اللہ اکبر. انہوں نے رسی سے پہلے امام زین العابدین کی گردن باندھ کر آگے رسی لے آئے، درمیان میں معصوم سکینہ کھڑی تھی. سکینہ پاک کی گردن میں وہ رسی لپیٹی، اسے باندھ کر آگے. اللہ اکبر. حضرت زینب سلام اللہ علیہا خاتون جنت کی شہزادی، ان کی گردن پہ رسی باندھی. محبوب کے غلاموں آپ سمجھدار ہیں، آگے قد بڑا ہو، پیچھے قد بڑا ہو، درمیان میں بچی ہو. جب یہ اٹھتے تو حضرت سکینہ اوپر آ جاتی، یہ سیدھے کھڑے ہوتے تو سکینہ اوپر آ جاتی، پاؤں زمین پر نہ لگتے. زینب کی دھاڑ نکلی. کہا اے زین العابدین نیچے ہو جا، رسے چھوٹے ہیں، ہم سیدھے کھڑے ہوتے، سکینہ اوپر آ جاتی ہے. کہا جہاں تک یہ ظالم ہمیں چلائیں گے ہم پیدل چلیں گے اور جھک کر چلیں گے، ہم کھڑے ہوں گے سکینہ اوپر آ جائے گی. سکینہ کی دھاڑیں نکلتی ہیں. خدا کی قسم ان ظالموں کو رحم نہ آیا، جن کے لیے قرآن کی آیاتیں نازل ہوئی پردے کے لیے، ان کے سر سے دوپٹے ہٹائے، ان کے خیمے کو آگ لگائی اور انہیں قیدی بنایا گیا. کچھ چلا کر ایک ہی اونٹ پر تینوں کو بٹھایا، ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں، گلے کے اندر وہ ڈال کر، توک ڈال کر، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر، قیدی بنا کر انہوں نے چلایا. سکینہ کو پیچھے بٹھایا. چلتے چلتے حسین پاک کا سر نیزے کی نوک پر ہے. بچوں والے بیٹھے ہو جو جملہ سنو، اولاد کتنا پیاری ہوتی ہے. باپ کے سامنے اگر بیٹے کو انجیکشن لگایا جائے نا، باپ منہ پھیر لیتا ہے، برداشت نہیں کرتا. اس کے زخم پہ پٹی کی جائے نا، باپ برداشت نہیں کرتا. جب سکینہ کو تکلیفیں دی ہوگی تو زہرا اپنی قبر کے اندر کتنا تکلیف میں ہوگی، نانا محمد کتنا تکلیف میں ہوگا، حسین ابا جان کتنی تکلیف میں ہوگی. رب کائنات کی قسم، قافلہ چل رہا ہے، امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر ہے، رات کا وقت ہے. ایک جگہ آئی، حسین پاک کا سر نیچے تشریف لے آیا. یزیدیوں نے سر اٹھایا، سر نہ اٹھا. 3 سے 4 آدمی اکٹھے ہوئے، حسین کا سر اٹھاتے. اولاد والے توجہ سے سنو، آنکھیں بند کرو. جس کو حسین کے نام پر رونا ہے وہ روئے، اپنی قسمت پر روئے. نہیں تو خدا کی قسم وہ وقت آیا جب رات کا وقت ہوا، حسین کا سر مبارک اٹھایا، نہ اٹھا. سب یزیدی اکٹھے ہوئے، حسین کا سر اٹھا، نہ اٹھا. کہا اس قافلے کے سردار کون ہیں؟ کہا وہ پردے میں زینب بیٹھی ہے. اس سے جا کر پوچھو. زینب پاک کے قریب آئے. کہا زینب بتا، حسین کا سر اٹھاتے ہیں، سر نہیں اٹھتا، ماجرا کیا ہے؟ زینب رو پڑی. کہا ان اونٹوں میں، ان قیدیوں میں تلاش کرو، کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی. کوئی قیمتی چیز تلاش کرتے کرتے جب پتہ چلا تو سکینہ اونٹ سے نیچے گر گئی. سکینہ نیچے گر گئی. کہا ظالموں
सकीना को तलाश करो, नहीं तो हुसैन का सर नहीं उठेगा। औलाद की मोहब्बत देखे, कटा हुआ सर नीचे नहीं उठता। सकीना को तलाश करते करते रात का वक्त है, देखा एक झाड़ी है, झाड़ी के अंदर एक पर्दादार बैठी है। एक पर्दादार बैठकर सकीना को गोदी में बिठाया, बिठाकर उसके सर में उंगलियां भी फेरती है, कभी गाल चूमती है, कभी माथा चूमती है। इधर ये तलाश करते जब गए ना, देखा खतून ने गोदी में बिठाया। जब ये आई खतून चली गई और चले जाने के बाद आवाज देकर पूछा, ऐ पर्देदार, आज के दिन लोग हमें कैदी कहते हैं, हमें बागी कहते हैं, हमें तो पानी कोई नहीं देता, हमें तो झिड़कें देते हैं, हमें तो डराते हैं, हमें तो कैदी बनाते हैं, हमारे तो बच्चों का गिरबान पकड़ते हैं। आज के दिन मेरी सकीना से मोहब्बत करने वाली पर्देदार खतून, अपना नाम तो बता। फरमाया चेहरा भी दिखा। जब चेहरे से नकाब हटाया, कहा और कोई नहीं हूं, मैं तेरी माँ फातिमा। फरमा फातिमा हूं। सकीना की फरमाया अम्मा सकीना बिठा दिया। अल मुख्तसर चलते चलते बाजार आ गया। आखिरी बात, उसके बाद तकरीर ख़त्म। कूफा का बाजार आया। दमिश्क के अंदर हुजूर के इन जानशीनों को, महबूब के शहजादों को उतारा, शहजादियों को उतारा। उतार कर इन जालिमों ने कहा बाजार के अंदर पैदल चलो, पैदल चलो। सर पर दुपट्टे नहीं दिए। जिनके लिए कुरान की आयतें नाजिल हुई, उन्हें बेपर्दा चलाया जा रहा है, और उनके हाथों में हाथ कड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ और उनकी गर्दनों में रस्सियाँ बांध कर चलाया जा रहा है। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, मेरा आखिरी जुमले अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल फरमा रहे मेरी इस नौकरी को। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, जब दमिश्क के बाजार में मैं गई ना, मुझे हर जगह से पत्थर आते, आवाज़ें आती, ये बागियों के काफिले हैं, ये बागियों के काफिले हैं जिन्होंने नौज़ुबिल्लाह यज़ीद के साथ बगावत की। उन जालिमों को पता नहीं था ये महबूब के बाग के चमन हैं, हुजूर के बाग के फूल हैं, जिनके लिए कुरान की आयतें नाज़िल हों, जो जन्नत के सरदार हैं। अम्मा ज़ैनब फरमाती हैं, 400 बच्चियां ऐसी थी जिन्हें मैंने कुरान हिफ्ज़ कराया था, वो बच्चियां भी लाइन में लग कर ज़ैनब को पत्थर मार रही, ज़ैनब को पत्थर मार रही थी। बागियों की आवाज़ें थी। फरमाती हैं, इन भरे काफिले के अंदर आखिरी जुमले, एक बुढ़ी अम्मा थी जिसकी 75 से 80 साल उम्र है। उसने हाथ के अंदर पानी का प्याला लिया, करीब आई, आकर कहा, कैदियों मेरा पानी कबूल कर लो। अब फरमाती हैं, मैंने पानी लिया, पानी लेकर जब मुंह के करीब करने लगी ना, हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं, मुझे अकबर की प्यास याद आ गई। क़यामत के दिन अकबर ने पूछ लिया, पप्पा मुझे प्यासा शहीद किया गया, तूने दमिश्क के बाजार में पानी पिया? फरमाया मैंने पीछे दिया पानी। जब ज़ैनुल आबिदीन ने मुंह पे लगाया, इतने दिन का प्यासा बीमार, मुंह पे लगना था, धार निकली, पानी नहीं पिया। कहा पप्पा पीऊंगा। 5 माह का क़यामत के दिन अली असगर बोल पड़े, मुझे तो प्यासा शहीद किया गया था, मेरा भाई तूने दमिश्क के बाजार में पानी पिया। दोस्तों ये तो बड़े थे, समझदार थे। 5 साल की सकीना को कहा, बेटा इतने दिन हो गए पानी नहीं पिए, तेरे लब खुश्क हो गए, तेरी आंखें बहर आ गई, बड़ी प्यास लगी है, पानी पी। जब बीबी ने पानी करीब किया ना, धार निकली। कहा पुप्पो मैं पानी नहीं पीती इसलिए कि मेरे भाई को भी प्यासा शहीद किया गया, मेरे अब्बे हुसैन को भी प्यासा शहीद किया गया, मेरे अली असगर को प्यासा शहीद किया गया। पुप्पो मैं नहीं पीती। क़यामत के दिन भाई पूछ ले मैं क्या जवाब दूंगी? फरमाया, ऐ बीबी तू ये बता, आज के दिन हम पर एहसान करने वाली तू कौन है? कहा मैं मदीने में रहती थी, मेरी जो मालकिन थी ना, जिसकी मैं नुकरानी थी, बीबी साहबा थी, उसने वसीयत की थी कि एक दिन आएगा, तू दमिश्क में रहती है, एक काफिला आएगा, उन काफिले वालों से प्यार भी कर दे, प्यार भी कर दे, वो प्यासे होंगे, उन्हें पानी भी पिलाना। कहा बीबी अपनी उस बीबी का नाम तो बता, नाम क्या है? कहा उसका नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मेरी बीबी साहबा ने मुझे वसीयत की थी। कहा कैदियों से प्यार करना, तुम कैदी हो इसलिए मैंने पानी पिलाया, मेरा फर्ज था जो भी काफिला गुजरता है बीबी का हुक्म मानकर पानी पिलाता हूँ। कहा बीबी कितने साल रही? कहा मैं 2 साल रही। कहा ये बता कोई बातें याद हैं?
کہاں ہاں یاد ہیں؟ کہا یہ بتا اس کے کوئی بچے یاد ہیں؟ کہاں ایک اس کی بیٹی تھی، 2 بیٹے تھے حسن اور حسین، اور ایک بیٹی تھی زینب، اس کا جھولا میں جھلاتی تھی، اور مجھے وہ میری سیدزادی میری مالکن فاطمہ الزہرا فرماتی تھی، کہتی تھی اے میری نکرانی میں ادھر ادھر ہو جاؤں میری زینب کو نہ رونے دینا، اس نے آگے بہت رونا ہے۔ کہا اماں زینب کو تو ہاتھوں میں اٹھاتی رہی، جھولے جھلاتی رہی، اگر اس زینب کو آج دیکھ لے تو پہچان لے گی بڑھیا اماں 80 سال کی تھی، جوش میں آ گئی۔ کہا سنبھال کر بات کر، کیسی باتیں کرتی ہو؟ دمشق کا بازار، میری سیدزادی زینب بازار میں آئے، قیامت آ سکتی ہے، سیدزادی بے پردہ بازار میں نہیں آ سکتی۔ بی بی کی دھار نکل گئی، زینب کہتی ہے اماں قیامت نہیں آئی، قریب ہو کے دیکھ، میں وہ زینب ہوں جس کا جھولا جھلاتی تھی، جس کو کھلاتی تھی، جس کے لیے تجھے میری ماں نے پارت دی، ماں قریب ہو کے دیکھ، قیامت نہیں آئی، دمشق کے بازار میں زینب آ۔ بی بی کی دھاڑ نکلی، بزرگ اماں قدموں میں گری، جان پرواز کر گئی۔ کہا زین العابدین اسے بھی کربلا کے شہیدوں میں لکھ دے۔ اماں پپو نہ اس کا اکبر شہید ہوا، نہ اس کا اصغر شہید ہوا، نہ اس کا غازی شہید ہوا، نہ اس کا قاسم گھوڑ شہید ہوا، نہ اس کا ویر شہید ہوا، اسے شہیدان کربلا میں کیسے لکھ دوں؟ کہا لوگ ہمیں پتھر مارنے والے، برا بھلا کہنے والے، ہم سے نفرت کرنے والے، زین العابدین ہم دکھی ہیں، آج کے دن جو بھی ہم سے محبت کرے اسے شہیدان کربلا میں لکھ۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ قافلہ گزرتا یزید کے دربار میں، یزید کے دربار سے پھر مدینہ طیبہ پہنچا، تو ذکر شہدائے کربلا سن کر جن کا دل خوش ہوا، آنکھیں نم ہوئی، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہا۔ سبحان اللہ۔ اب میری تقریر مکمل ہو گئی، چاہتے تو نہیں؟ آقا علیہ السلام کے غلاموں میرا ٹائم ہو گیا، بہت سارے سنا خان بیٹھے ہیں، تو اماں زینب مدینہ کے قریب پہنچی نا، تو مدینہ نہیں گئی، تقریر ختم ہو گئی، مدینہ نہیں گئی۔ زین العابدین کہتے ہیں پھپھو چلے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کربلا میں نہیں روئی، علی اکبر جوان کو دیکھ کر زینب نہیں روئی، دمشق نہیں روئی، شام نہیں روئی، یزید کے دربار میں خطبہ دیا بہادری کے ساتھ نہیں روئی، مدینہ کے قریب ہی نہ کہا زین العابدین مدینہ نہیں جانا، بیٹیاں والے بڑی قیمتی جملے، کہا کیوں نہیں جانا؟ کہا زین العابدین جب کربلا گئے تھے حسین ایک بیٹی سغرا مدینہ بٹھا کے گئے تھے، اکبر وعدہ کر کے گیا تھا، اصغر وعدہ کر کے گیا تھا کہ واپس آئیں گے، مدینہ جاؤں، سغرا نے پوچھ لیا میرا ویر علی اکبر کہاں، میرا اصغر کہاں ہے، میرا بابا حسین کہاں ہے؟ فرمایا کیا جواب دوں؟ المختصر بات پھیل گئی کہ کربلا سے قافلہ مدینہ کے قریب آ گیا، سغرا دوڑتی دوڑتی نا جب قافلے کے قریب آئی نا اپنی پھپھو کے پاس نہیں گئی کہ پھپھو کو جا کے ملوں، وہ گئی اونٹوں کے اوپر جو کجاوے لدے ہوئے تھے ان کجاووں کے قریب گئی، وہ کجاوے پہلے اس اونٹ کے کجاوے پر گئی جس اونٹ کے کجاوے پر معصوم 5 مہینے کے علی اصغر کا جھولا باندھا ہوا تھا۔ سغرا دوڑی، دیکھا جھولے کے اندر اصغر نہیں ہے، دوسرے اونٹ کی طرف دوڑی، کہاں ویر علی اکبر نے اٹھایا ہوگا، ویر علی اکبر کو جا کر دیکھو، انہوں نے اٹھایا، آ کر دیکھا وہ اونٹ بھی خالی، اس کجاوے پر علی اکبر نہیں، کہا غازی عباس نے اٹھایا ہوگا، دوڑی وہ اونٹ بھی خالی، کہا اللہ اکبر کبیرہ میرے ابا حسین نے اٹھایا ہوگا، دوڑ کر گئی وہ اونٹ بھی خالی، وہ کجابہ بھی خالی، دوڑ کر گئی غازی عباس کے پاس، وہ اونٹ بھی خالی، وہ کجابہ بھی خالی، آخر میں دوڑتی دوڑتی اللہ اکبر دوڑتی دوڑتی قاسم کے پاس آئی، کہا میرا ویر علی اصغر کہاں، ان کا اونٹ بھی خالی، دوڑتی ہوئی اماں زینب کے پاس آ کر آخری جملے یہ نہیں کہا اونٹ خالی ہیں، کجاوے خالی ہیں، کہا پپھو مجھ سے یہ بات نہ چھپانا، سچ بتانا، میرا ویر علی اصغر علی اکبر گھوٹ قاسم پچھلے قافلے میں میرے ابے حسین کے ساتھ آ رہے ہیں، فرمایا نہیں روئی، بتایا بیٹا شہید ہو گئے، حضور کے روزے پر جب آئی نا اماں زینب روئی،
آنسو نکلے، رو کر ہاتھ باندھ کر کہا نانا نانا تیرا حسین شہید ہو گیا، تیرا اکبر شہید ہو گیا، اصغر شہید ہو گیا۔ نانا حیرت کے انتہائی، میں تو حیران ہوں، کلمہ بھی تیرا پڑھتے تھے، تیرے حسین پر تیر چلاتے تھے، اذان کے اندر نام بھی تیرا لیتے تھے، تیرے نواسوں پر تلواریں چلاتے تھے، نماز بھی تیری پڑھتے اور درود بھی تیری آل پر پھرتے، 5 مہینے کے لیے اصغر کے گلے پر تیر بھی چلاتے۔ نانا میں تو سب کچھ لٹا کر تیری دربار کے اندر آ گئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے، شہیدان کربلا کا صدقہ، لٹے ہوئے اس قافلے کا صدقہ، اللہ ہمارا رونا محبت اہل بیت میں قبول فرمائے، بندہ نہ چیز کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اللہ جینا مرنا محبت اہل بیت میں رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ اعلان کا حکم ہوا تھا، یہ میں کر دیتا ہوں۔ میلاد کمیٹی کے ساتھ یہ محبوب کے غلاموں، ان کا مشن کوئی نہیں ہے، نہ ککڑ لڑانا، نہ کبڈی کرانا، نہ اونٹ لڑانا، کوئی غلط مشن نہیں ہے۔ ان کا مشن یہی ہے، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اہل بیت کی یہ محفلیں ہوتی رہیں، جو چاہتے ہیں ہوتی رہیں وہ ہاتھ اٹھا کے کہنا آپ کا ساتھ ہوگا نا۔ ہم ساری زندگی کماتے ہیں، ہم بلڈنگیں مکان بنا کے جاتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی لوگ دیکھیں کسی کا بچہ شرابی بن گیا، کسی کا ڈکیٹ بن گیا، کسی کا ان پیسوں سے مجرے کراتا ہے، کوئی ڈکیٹیاں کرتا ہے، کوئی کہاں خرچ کرتا ہے۔ خوش نصیب کچھ ہوتے ہیں جن کے بچے نمازی بن جاتے ہیں، اچھے راستے پر خرچ کرتے ہیں، لیکن پیسہ اور صدقہ وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے جاؤ، اور وہ صدقہ جو حضور کے ذکر پر لگ جائے، جو محفل میلاد پر لگ جائے، جو ذکر اہل بیت پر لگ جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا صدقہ ہوگا۔ یہ خدا کی قسم، یہ لگی ہوئی رقم، یہ محفلیں قیامت کے دن ان کی قدر کا پتہ چلے گا۔ یہ میلاد کمیٹی کے نوجوان جتنے بھی ہیں ان کا ساتھ دینا ہے، ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کہیں ان کا ساتھ دینا ہے، سبحان اللہ کہیں اونچی آواز سے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ مرنے کے بعد تیرا بچہ فاتحہ کہے یا نہ کہے، ختم دلوائے یا نہ دلوائے، یہ جو تم میلاد کمیٹی کے ساتھ تعاون کر جائے گا، یہ حضور کے نعرے لگواتے رہیں گے، میلاد کرتے رہیں گے، تیری قبر میں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی رہے گی، خدا کی قسم۔ تو تعاون کریں گے؟ تعاون 2-3 طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے خرچہ بھی تیرا آتے، چرچہ بھی تیرا آتے، الو میرا سیدھا، ایک یہ ہوتا ہے لو جی میں ہر حوالے نہ توڑے نال ہوں، بس نہیں، جان بھی، مال بھی، عزت بھی، خون بھی، ہر چیز دے کر میلاد کمیٹی کا ساتھ دینا، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ یہ تعاون کرنا ہے۔ ایک تو مالی امداد، جتنا بھی فصل آوے مدد سے میلاد حصہ کر دیتا کر، ٹھیک ہے، اور ہر مہینے کوشش کر کے میلاد میں حصہ ملا، گلہ گھر میں رکھ، اس کے اندر ڈالتا جا، مہینے کے بعد خدا کی قسم رنگ لگے ہوں گے۔ ایک یہ تعاون مالی، ٹھیک ہے۔ ہم 2 نمبر چیزوں پہ بہت خرچ کرتے ہیں بھائی جان، مسجد میں صرف جمعے کے دن 10 روپے دیتے ہیں، میلاد کے لیے چندہ لینے ہیں، زیادہ سے زیادہ چھلانگ ماری تو 50 روپیہ دی، 50 روپے کی دیگ بنتی ہے 100 روپے کی 200، آج ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ دل سے محبت سے خرچ کیا کر، 2 دن بھوکھا برداشت کر، حضور کا میلاد نامے سونے لے، خدا کی قسم ایسا سنی بن، اس میلاد کمیٹی کا ایسا ساتھ دینا ہے۔ 150 1000 500 کی مجھے نہیں ہے ضرورت، میں کہتا ہوں یہ ساتھ دے، جب میلاد والے تیرے در پر آئیں، اگر تیرے گھر میں کچھ نہ رکھو، ہاتھ باندھ کے معذرت کر، حضور 2 دن کے بعد میں تیرے گھر آ کر ہاتھ باندھ کر میلاد میں حصہ ملاؤں گا۔ وہ حصہ کیسے ملانا ہے؟ 2 دن بچوں کو بھوکا رکھنا پڑے، رکھ، اور وہ پیسے اکٹھے کر کے حضور کے میلاد کے لیے جمع کر، خدا کی قسم پھر مزہ آئے گا، پتہ چلے گا یہ حضور کا نعرہ مارنے والا پکا سنی۔ تو میلاد کمیٹی کا ساتھ دیں گے؟ جو دیں گے ہاتھ اٹھا کے اونچے آواز سے سبحان اللہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کمیٹی کو سلامت رکھیں، جوانوں کو سلامت، بزرگوں کو سلامت، بچوں کو سلامت، یہ حضور کے ذکر کے تذکرے ہوتے رہیں، یہ کرتے کرتے مجھے آپ کو ہم سب کو موت آ جائے، اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے تمام احباب نے حضرت صاحب کا خطاب سماعت فرمایا۔ توجہ، بلا تخیری صرف ایک جملہ سماعت کریں اور میں ثنا خان کو صدا دوں گا کہ آنکھ روتی ہے
پر دل ہمارے روتے نہیں، آنکھ روتی ہے پر دل ہمارے روتے نہیں۔ وہ منظر ذرا تصور کیجئے گا کہ حرم العین نے امام علی اصغر، ننھے امام علی اصغر 6 ماہ کے اوپر آپ کے گلے مبارک پر 3 نوکوں والا تیر چھوڑا، 3 نوکوں والا تیر چلایا۔ جب ننھے علی اصغر کے گلے مبارک پر آ کر تیر لگا تو تیر نے لگتے ہی ننھے علی اصغر سے سوال کر دیا کہ میں 3 نوکوں والا تیر ہوں، انسانوں کے لیے بنا ہی نہیں ہوں، درندوں کے لیے بنا ہوں، جانوروں کے لیے بنا ہوں، اگر مچھلی کو لگوں تو وہ بھی تڑپنے لگ جائے۔ تو ننھے علی اصغر سے پوچھا کہ تو نے چلایا تک نہیں، آخر بچا کیا؟ توجہ کر، ننھے علی اصغر نے اس تیر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر سینہ تان کر کیا کہا کہ آنکھ روتی ہے پر دل ہمارے روتے نہیں، اپنے مقصد کی فضیلت کو ہم کبھی کھوتے نہیں۔ ارے تیر کھا کر مسکرا کر بولا ننھا علی اصغر ہم ہیں اولاد علی، میدان میں روتے نہیں۔ تیر کھا کر مسکرا کر بولے ننھے علی اصغر ارے ہم ہیں اولاد علی، میدان میں روتے نہیں۔ اور جس طرح حضرت صاحب بات کر رہے تھے کہ اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا، ارے دشمن کی بیٹی بھی آئی تو وہ خالی نہ گئی۔ توجہ کیجئے گا، ایک جملہ سماعت کیجئے، بیعت یا سر تھا یہی تقاضا یزید کا تقاضا کیا تھا، شرط کیا تھی؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے کہا یا تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے میری بیعت ہو جا، یا تو اپنا سر مجھے دے دے۔ توجہ کیجئے، بیعت یا سر تھا یہی تقاضا یزید کا۔ ارے مایوس اس در سے سوال ہی نہیں گیا، بیعت نہ کی، حسین نے سر دے دیا اسے۔ ارے اس در سے تو یزید بھی خالی اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا۔ اسی تخلیص و محبت کے سائے میں دامن وقت کے مطابق تشریف لاتے ہیں معروف چراغ خان مصطفیٰ عزت مآب جناب محمد بلال قادری صاحب، انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی ڈوکری پیش کریں گے۔ آپ لوگ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حسینیت زندہ باد، زندہ باد دو ہاتھ اٹھا کے ذرا گج بج کے آواز آوے، حسینیت 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 حسینیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، ارے حسین اس میں پھر خط کربلا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں کچھ لوگ کوشش سے مگر، پر حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، پر حسین خود نہیں بنتا خدا۔ اور باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عالم اسلام کے مروف صاحب جناب احمد قرآن سے حضرت صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور جناب رشد بھائی کا جلد پر حاضر ہوئے۔ اللہ پاک میرا آنا آپ سب کا آنا انتظامیہ دا ملاد کمیٹی دس محفل پاک سے جانا، اللہ پاک ہمیں پاک اور بہت بارگت چک قبول اور مجھے فرمائے۔ تمام نے ذرا بآواز بلند درود پاک نظرانہ اس یقین نال پڑھو کہ اسی تھے پڑھتے ہیں رجپال کریمہ کا ساڈا پڑھے ہوئے درود پاک سمت فرماتے ہیں بآواز بلند، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مختصر حاضر پیش کر دی ماشاءاللہ جتو کاری صاحب نے صاحب نے جتو چھوڑا انشاءاللہ اور تھوڑی اعراض کریں گا۔ بڑا پر کلام ہے یقیناً سارے نوردر میں نے ہم کے پڑھنا ہے کلمے دا بھی گج بچ کے بآواز بلند
لا الہ الا اللہ نہیں ہاتھ دیتے ہیں تو جیتا یقین ہی مانے پاویں جو مننے نہ مننے اللہ نے ہاتھ دیتے ہیں تو اللہ دے نام تے اللہ دے ذکر سے بلند کر کے لہرا کے لا الہ دعا نکلتی پئی ہے یا اللہ جڑے ہاتھ بلند کرے نا اے ہاتھ کدی بھی کسی غیر دے در دا محتاج نہ ہو بلکہ میرے تیرے آقا دے محتاج ہو دونوں ہاتھاں نوں بلند کر کے لا الہ الا راشد بھائی آپ دی خاص توجہ آپ دا پسندیدہ کلام ہے حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے کہاں یزید کہاں کسی نے پوچھا کچھ بچا کہ نہیں لکاری صاحب نے بیان ہی ایسا کیتا ہے کہ پڑھن دی طبیعت ہی ساتھ نہیں دے رہی ماشاءاللہ ایسا بیان کسی نے پوچھا کچھ بچا کہ نہیں تو جو تو سر کٹا کر بڑا بڑا جملہ ادھر ہاتھ چلے رہا کے تو زبان چپ رہا کہ میں دوبارہ پیش کرنے لگا اگر سمجھ آئے کہ انشاءاللہ ہاتھ بلند کر کے زبان بلند کر کے کلمے تورید کریں گے کسی نے پوچھا کچھ بچا کہ نہیں تو سر کٹا کر کہا سب میں گل کرنے لگا اگر انہوں نے سمجھ آئے کہ انشاءاللہ ہاتھ بھی بلند کریں گے تو زبان بھی بلند کریں گے ایک چھوٹا جب بچہ اپنی ماں کو کہنا ماں میں جنت ملے گی ماں کہنے پتر نہ تو نمازہ پڑھے نہ تو قرآن پڑھے تو جنت کیویں ملے گی پتر اپنی ماں کو کہنا ماں اگر میں جنت جا مل سکتی میرے ہاتھ تے اگر جلدہ ہوئے کوئلہ تے رکھ ماں تڑپ کے پتر نو سینے نہ لگا کے کہنے پتر میں تیری ماں ہوں میں تیرے ہاتھ تے
اگے جلدا ہویا کوئلہ کنج رکھ دو بچہ اپنی ماں نو کو بڑی پیاری گل کردا جن سمجھ آوے نا ہاتھ بھی بلند کرے تے زبان بلند کر کے اللہ دا نام بلند کرنا ہے بچہ اپنی ماں کہنا ماں اگر آپ میری ماں ہوگی میرے ہاتھ دیکھ اگر جلدہ ہویا کوئلہ نہیں رکھ سکتا تو میرا رب جڑا 70 ماما نالوں زیادہ پیار کرتا ہے میں دو سکتے آگ دے اندر کین چلا سکتا اس رب دا نام ہے ہاتھاں نو بلند کر کے زبان بلند کر کے دیکھ لو کہ رات 12 تو اٹھنے دا ٹائم ہو گیا ہے اس ٹائم یا تے اسمان تے تارے رہ جاندے نے یا زمین تے اللہ دے پیارے رہ جاندے ماشاءاللہ اللہ دے پیارے بیٹھے ہاتھاں نو بلند کر کے رب دا نام لیتے کل پروزے قیامت نا قبلہ کرے سب ہاتھ میں مولا نے چوری کیتی سی مولا نے گناہ کیتے سی ماشاءاللہ تسی